آج کی تراویح کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ یہ سورہ مؤمنون ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کی ابتدا اللہ رب العالمین نے کچھ اس طرح کی، قد افلح المؤمنون۔ سب سے پہلے سوال قائم کیا گیا، کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیاب کون؟ کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ پھر کامیاب لوگوں کی صفات کیا کیا ہے؟ تو اللہ نے اس صفات کا یہاں ذکر کیا ہے، قد افلح المؤمنون۔ پہلی صفت ایمان والا۔ اب ایمان لانے کے بعد 7 صفات کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ یہ 7 صفات انسان کے اندر میں ہے تو ایسے ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور صفات کے اندر میں سب سے پہلا لفظ کیا لایا اللہ نے؟ افلح۔ افلح کسے کہتے ہیں؟ فلاح سے بنا۔ فلاح کہتے ہیں کسان کو۔ کسان کیا کرتا ہے؟ ایک کھیتی کو کرنے کے لیے اور کھیتی سے غلہ اگانے کے لیے کسان کتنی محنت کرتا ہے؟ بیل پالتا ہے، اسے چارہ کھلاتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہینگا لیتا ہے، پھر کھیت میں جاتا ہے، پھر کھیت کو اس سے جوتائی کرتا ہے، پھر اس پر ہینگے چلاتا ہے، پھر وہ بیج بوتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، پھر جب وہ تناور درخت ہو جاتا ہے تو جس طریقے سے اس کی پروان چڑھتی رہتی ہے، کسان کی ذمہ داریاں اور مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تمام تر چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ اسی فکر کے اندر میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے بعد جا کر کے وہ کسان اس کھیت سے اناج لے کر کے آتا ہے۔ تو ایک کسان جس طریقے سے اپنے کھیت سے اناج پیدا کرنے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے اور جتنی حفاظت کرتا ہے اس کھیت کی، اسی طریقہ سے ایک ایمان والوں کے لیے جنت پانے کے لیے ان 7 صفات کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اور کیا ہے وہ؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سب سے پہلے وہ جو نماز پڑھے اور نماز میں خشوع برتے۔ نماز ہی نہیں پڑھنا ہے بلکہ خشوع کے ساتھ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کا تقوی خوف آپ کے دل کے اندر میں موجود ہو۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور وہ لوگ جو بیکار اور لغو باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جنت میں کوئی لغویات نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا لا تسمعوا فیہا لاغیا یا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعثیما۔ جنت کے اندر میں کوئی لغویات نہیں ہوگی، کوئی اسم نہیں ہوگا جنت میں، کوئی بیکار اور فضول کی باتیں نہیں ہوں گی۔ تو لغویات سے اگر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں تو جنت کے راستے کی طرف اپنے آپ کو ایک قدم ضرور بڑھاتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون۔ اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک حرف لا کر کے فحاشیات کے جتنے بھی ارکان ہو سکتے ہیں اس کو اس میں سمو دیا۔ یہ ہے قرآن کی بلاغت۔ والذین هم لفروجهم حافظون۔ جتنے بھی فحاشیہ ہوتی ہے اس کا ایک ہی مرکزی چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے شرمگاہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لی، تمام فحاشیات سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس کے جتنے بھی ارکان ہو سکتے ہیں۔ الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اللہ نے فرمایا اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک ہی ذریعہ بنایا ہے اللہ رب العالمین نے، اور وہ ہے وہ تمہاری بیوی، جو نکاح کے ذریعے سے تمہارے عقد کے اندر آتی ہے، اس سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرو۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی صورت کو اختیار کرتے ہو تو یہ اسلام کے نظر میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اور جو کوئی اس سے زیادہ خواہش رکھتا ہے، کسی اور چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ عادون ہے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ اور امانت رکھی جاتی ہے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر کسی سے آپ نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ اللہ رب العالمین نے پھر یہاں پر کہا جو لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ کسان اپنے کھیت کی حفاظت کرتا ہے نا، اسی طریقہ سے اللہ نے یہاں پھر ایمان والوں کی صفات میں ایک صفت دوبارہ لایا،
اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے نماز کے اندر میں خشوع ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے، تواضع اور عجز انکساری کے ساتھ رب کی عبادت کریں، اور دوسری نماز میں مداومت برتیں، کہیں بھی ہوں نماز کا وقت ہو جائے نماز کو ترک نہ کریں، یہ ہے نماز کی حفاظت۔ اولئک ھم الوارثون، اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے اس کے 7 مراحل ہوتے ہیں، 7 مرحلے سے ایک مکمل انسان بن کر کے دنیا میں آتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، سُلَالَةٍ مِّن طِين، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثُمَّ خَلَقْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے انسان سے ایک نطفے سے ماں کے رحم کے اندر میں قرار پکڑا ہے، ایک محفوظ جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس نطفے کو رکھ دیا ہے جہاں سے وہ ضائع نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اللہ رب العالمین نے اس نطفے کو ایک منجمد خون بنا دیتا ہے۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر اللہ رب العالمین اسی خون سے گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیتا ہے۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر اللہ رب العالمین اسی گوشت سے پھر ہڈی بناتا ہے۔ فخلقنا العظام لحما، پھر اللہ رب العالمین اس ہڈی پر گوشت چڑھاتا ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ رب العالمین تم کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، برکت ہے اللہ رب العالمین، جو اللہ رب العالمین سب سے عمدہ تخلیق کرنے والا ہے، سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سائنٹسٹ نے ماں کے پیٹ میں بچے کتنے مرحلے میں تبدیل ہوتا ہے اس چیز کو جاننے کے لیے تقریباً 18 لوگوں کی جان لے لی، اور اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا یہ حکم حرف آخر ہے، یہ اس سے آگے کوئی بھی سائنٹسٹ نہیں جا سکتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا ہے کہ انسان اس طریقے سے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر میں تبدیلیاں اختیار کرتا ہے، باقی کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے جو تم پیدا کر سکتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور یہ حرف جو ہے وہ بہت ہی ڈرانے والا ہے، بے شک تمہیں اس زندگی کے بعد مر جانا ہے، مرنے والے ہو تم، یہ جو زندگی ہے تمہاری، تمہارا موت انتظار کر رہی ہے، اس کے بعد بھی ہم غفلت میں زندگی گزاریں تو ہم سے بڑا بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ موت ایک جگہ کھڑی ہے اور میرا انتظار کر رہی ہے، ہمیں مر جانا ہے، اور اس کے بعد بھی ہم آخرت کی زندگی سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں، تو پھر ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، جبکہ اتنی واضح بات اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان رکھ دی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی شان بیان کرتا ہے کہ ہم نے 7 طبق آسمان بنا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم ہی ہیں اس بات کی قدرت رکھتے ہیں جو آسمان سے بارش کو نازل فرماتے ہیں، اور ہم ہی اس بات پر قادر ہیں کہ آسمان سے بارش جو نازل ہوتا ہے اس کو لے جانے والے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دودھ کا ذکر فرمایا ہے، وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ ہم نے زیتون کا درخت پیدا کرتے ہیں جو طور سینا کے آس پاس زیادہ ہوتا ہے، جو تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن اگاتا ہے، اور تمہارے لیے چوپاؤں میں غور کرنے کا مکان ہے، ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے دودھ پلاتے ہیں۔ اب دیکھیں، اور اللہ رب العالمین کی مشینری دیکھیے، کیسی مشین بنایا اللہ رب العالمین، جو بھی مادہ جانور ہوتے ہیں، جو دودھ دینے والے جانور ہیں، انسان جیسے ہی ماں کے پیٹ کے اندر میں حمل قرار پاتا ہے، اللہ رب العالمین مشین فٹ کر دیتا ہے، کس چیز کی؟ دودھ کی، اور وہ مشین جیسے ہی بچہ جنم لیتا ہے وہ دودھ کی فیکٹری تیار ہو جاتی ہے، اور فوراً ماں کے سینوں سے دودھ نکلنے لگتا ہے، اور یہ اللہ کا آخری فیصلہ ہے، اس کے اندر میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تمہاری بنائی ہوئی تخلیق کے اندر میں بے شمار تبدیلیاں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے جو بنایا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور یہ مشین نہ تو ایک دن پہلے دودھ دے گی اور نہ ایک دن بعد دودھ دے گی، جیسے ہی ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیا دودھ تیار ہے، کوئی بھی تاخیر کی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العالمین کی کمال قدرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونها ولکم فیہا منافع کثیرۃ ومنها تأکلون وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر جو تمہارے سوار کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے نوح کو ان کے قوم کے پاس بھیجا تو ان کی دعوت کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس کے آگے تذکرہ ہو رہا ہے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ،
جب نوح کی قوم نے نہیں مانی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ عذاب بھیج دیا، تنور ابل پڑا۔ آپ سمجھتے ہیں جب بھی طوفان نوح کا ذکر آتا ہے تو تنور کا ذکر کیوں آتا ہے؟ طوفان نوح میں تنور کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ انسان کی زندگی جینے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ہوا، پانی، آگ، اور چوتھی چیز ہے غذا، کھانا۔ تنور کسے کہتے ہیں؟ وہ بھٹی جس سے روٹی نکلتی ہے، روٹی بنائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ جو 4 چیزیں تمہاری زندگی جینے کے لیے ہیں، ہم اسی 4 چیزوں کو تمہارے لیے جہنم بنا دیں گے، تمہارے لیے عذاب بنا دیں گے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا نہ ہو تو انسان مر جائے گا، لیکن اسی ہوا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ 7 لیال و 8 ایام، 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ہوا چلتی رہی، اور اللہ رب العالمین نے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ آگ انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قوم شعیب کو اسی آگ کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ پانی انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قوم نوح کو اسی پانی کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ آسمان نے بھی برسا، زمین نے بھی برسا، تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كَفُورًا۔ اب سورہ قمر پڑھیں، انسان کے دل کو دہلا دیتا ہے۔ اسی پانی کے عذاب سے، اور اسی پانی میں قوم فرعون کو اللہ رب العالمین نے ڈبو دیا۔ اور یہ تنور جہاں سے تمہیں روٹی کا اللہ رب العالمین پیدا کروا دیتا ہے، اس سے جو روٹی حاصل کرتے ہو، جو کچن ہے جہاں سے تم کھانا استعمال کرتے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اسی کچن کو تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، جو چیز تمہارے لیے نعمت ہے اسی نعمت کو اللہ رب العالمین تمہارے لیے ہلاکت کا سبب بنا سکتا ہے۔ اس کو آگے ذکر فرمایا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ جتنے بھی نبی کو ہم نے دنیا کے اندر میں بھیجا، ان تمام نبیوں کو جھٹلانے کی ایک ہی وجہ لوگوں کے درمیان تھی، اور وہ وجہ کیا تھی؟ یہ تو ہماری جیسا انسان ہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ۔ اور قوم نے کیوں جھٹلایا؟ سب سے پہلے کہ وہ مالدار تھی، دوسری چیز وہ آخرت کا یعنی بعث بعد الموت کی زندگی کا یقین نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ لوگ تو محسوسات پر منحصر ہیں، جو چیز محسوس ہو رہی ہے بس یہی ہے، اس کے آگے جو چیز محسوس نہیں ہو رہی ہے وہ سمجھتے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے آگے دنیا نہیں ہے۔ اور اس کے آگے وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی جو نعمتیں ہیں، آسائشیں ہیں، عیش و عشرت کی زندگیاں ہیں، اسی کو وہ بس سمجھتے ہیں کہ جو بھی زندگی ملی ہے اسی میں خوب کھا لو، کما لو، عیش کر لو، موج کر لو، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، مر جانے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ 3 صفت ہوتی ہے ان لوگوں کی جو بعث بعد الموت کی زندگی کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور نبی کو نہ ماننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تو ہماری جیسا بشر ہے۔ یأکل مما تأکلون ومنہ ویشرب مما تشربون، اللہ کیا جملہ استعمال فرماتا ہے، ایسے ہی کھاتے ہیں جیسے تم لوگ کھاتے ہو، ایسا نہیں ہے، وہی کھاتا ہے جو تم لوگ کھاتے ہو، وہی پیتا ہے جو تم لوگ پیتے ہو۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے نبی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ہمارے درمیان اگر کوئی نبی بھیجتا اللہ رب العالمین تو فرشتوں میں سے بھیجتا۔ آج قوم ہے کہ بشر ماننے سے ہی انکار کر رہی ہے، وہ قوم تھی نبی ماننے سے انکار صرف اس بنیاد پر کر رہی تھی کہ وہ بشر تھے، اور یہ بشر ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ دونوں کا عقیدہ بالکل برابر یہاں آ کر کے فٹ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جیسا بشر ہے، تمہاری طرح کھانا کھاتا ہے، تمہاری جیسے پیتا ہے، یہ اگر تم لوگ اس کی بات مانو گے تو خسارہ پانے والے میں سے ہو جائے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔ اور دوسری بات یہ ایسی باتیں کہتا ہے جو یقین سے بالکل باہر کی بات ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب مٹی میں سڑ گل جائیں گے تو یہ دوبارہ بھی زندہ ہوگا۔ یہ کیسی بہکی باتیں کرتا ہے، کوئی زندگی مرنے کے بعد نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے ذکر ہو رہا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو، ان کے بھائی کو کہاں بھیجا؟ فرعون کی طرف۔ فرعون نے بھی ان دونوں بھائیوں کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، صرف اس بنیاد پر ملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، اس لیے کہ مال تھا اس کے پاس، استکبار آ گیا، تکبر آ گیا، ہم ان کی بات مانیں گے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور آخری بات یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اللہ رب العالمین نے یہاں بہت ہی عمدہ بات کہی ہے کہ اے رسولو کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، واعملوا صالحا، عمل صالح کرو، انی بما تعملون علیم۔ حلال رزق کھانے کے لیے اللہ نبی کو تلقین کر رہا ہے، رسولوں کو تلقین کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ حلال رزق ہی اگر ہم کھائیں گے تو ہماری عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہوگی، اگر ہم حرام کھاتے رہیں تو ہماری دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، دعا کی مقبولیت کی سب سے اہم گھڑی جو ہوتی ہے وہ ایک گھڑی سفر کی ہوتی ہے۔ سفر میں اگر انسان ہوتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ مسافروں کی دعا کو جلدی قبول بخشتا ہے۔ لیکن جو شخص لمبا سفر کرتا ہو، بال بکھرا ہوا ہو، پراگندہ حالت ہو، اور اللہ کی صفت جو ہے ربوبیت اس کا حوالہ دے کر کے رب سے مانگے، یا رب یا رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اگر ان چیزوں کے ذریعے اگر وہ بندہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص اسی حالت میں ہے، دور کا سفر بھی ہے، پراگندہ حالت بھی ہے، بال بکھرے ہوئے بھی ہیں، یا رب رب کہہ کر کے بھی رب سے مانگ رہا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا کو نہیں قبول کرتا۔ کیوں؟ وَمَطْعَمَهُ حرام وَمَلْبَسَهُ حرام وَمَشْرَبَهُ حرام، یعنی اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام۔ اور یہ ساری چیزیں اگر حرام ہیں تو اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تم چاہے جتنی دعا مانگتے رہ جاؤ، اگر حلال رزق نہیں ہے تمہاری زندگی کے اندر میں تو رب تمہاری دعا کو نہیں قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔